اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا ربيع القرآن شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اللہ خیر ناصر و معین. رمضان کا پیغام آپ کے نام، ہر روز کی خوبصورت دعاؤں کا تحفہ لے کر جوار بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ سب کے گھروں کا اور آپ سب کے دلوں کا مہمان بنتے ہیں۔ دیکھیے، بہت مبارک ہو آپ سب کو کہ خداوند تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ اتنا خوبصورت مہینہ، اتنا خوبصورت مہینہ کہ امام سجاد علیہ السلام اس مہینے میں سب کو بخش دیتے، عفو عام جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ خود میسج کرتے یا لوگوں کو بلاتے اور ہاتھ جوڑ کر امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، پلیز تم لوگ بھی مجھے معاف کر دو۔ اور اس کے بعد آپ مال کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اور میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو تہران میں جانتی ہوں جو ویکلی 2 days رمضان المبارک میں جاتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام میں، صرف اس لیے کہ وہاں کے صحن میں وہ جا کر قالین بچھا سکے، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پر آپ کا زائر آئے گا، آپ کی زائرہ آئے گی، بیٹھیں گے تو جب وہ بیٹھ کر عبادت کریں گے میرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنے۔ یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے جہاں انسانیت، جہاں ہمبلنس، جہاں اخلاق، جہاں ہر طرف رحم اور پیس ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ رحمت للعالمین ختم المرسلین محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیا کیا کرتے؟ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وَأَتَى كُلَّ سائل، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے جیسے ہی رمضان المبارک کا فرسٹ ویک سٹارٹ ہوتا، امام رسول اللہ تمام اسیروں کو آزاد اور تمام چیریٹی میں یا جتنی بھی مستحقین ہوتے تھے ان میں جو ہے آپ فنڈز ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے اس میں آپ کے ساتھ دیتے تھے۔ ڈے 7 اور اس ویک کی لاسٹ ڈے کہ خدا نے 7 دنوں سے آپ کو رحمت اور برکت کا مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خدا وہ دسترخوان جہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے، جہاں جو رزق آپ کو چاہیے اٹھائیے گا، مغفرت، معنویت، روحانیت، عبادت، جہاں خدا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سانس لینا بھی میرے لیے عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اب نور علی نور اس بیسٹ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ مزید عبادت کرو، پیاری پیاری دعائیں، پیارے پیارے مناجات آپ اگر پڑھ لو۔ آج ڈے 7 کی دعا میں کیا میسج ہے؟ رمضان کا پیغام آپ کے نام۔ ڈے 7 کی دعا میں اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ۔ پروردگارا، بہت پیاری دعا ہے روز ہفتم کی یہ خوبصورت دعا، جس میں پہلی چیز جو آپ گڑ گڑا کر، مطلب آپ دیکھیں نا 6 days تک آپ نے اعتراف بھی کر لیا، آپ نے غضب الہی سے بچنے کی بھی دعا کی، آپ نے طرح طرح کے رزق بھی اللہ سے مانگ لیا، بٹ آج ویکینڈ پر آپ کیا مانگ رہے؟ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ۔ خدایا، رمضان المبارک کے ویکینڈ پہ میں مانگ رہا ہوں، اگر آپ باپ ہیں نا پلیز میرے بھائیوں، آج اپنے جوان بیٹے کو نہ بھولیے گا، اپنی جوان بیٹیوں کو نہ بھولیے گا، کہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم بتا دیں گے کہ امام سے پوچھا گیا
دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنے گروپس کے لیے دعا مانگنی چاہیے؟ اس سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی نہ بھولنا، کبھی بھی نہ بھولے. یہ مت دیکھو اس نے بے رخی کی، یہ مت دیکھو وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ مت دیکھو کہ وہ مطلب ذرا مغرور ہو گیا ہے اور آپ سے ڈھنگ سے ملتا نہیں ہے، آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا. یہ وہ جانے، اس کا خدا جانے. لیکن بینگ اے پیرنٹس آج ضرور دعا کیجیے گا کہ خدایا رمضان المبارک کے ویکنڈ پہ ہماری دعا ہے کہ اس روزے میں مجھے شب زندہ داری کرنے میں میری ہیلپ کرے، میری مدد فرما دے. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ توفیق دے، لیکن یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ خدا ہیلپ می، میری مدد فرما دے کہ میں شب زندہ داری کروں آج کی شب. وقیامہ، اور شب زندہ داری کے ساتھ ساتھ میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے بھی کھڑے رہوں. وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ. بہت پیاری دعا ہے کہ اگر یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے تو انسان پھر کبھی بھی عبادت سے تھکن یا یہ کہ سستی وہ فیل نہ کرے. ہم اپنی ہسٹری کو جب کھول کر دیکھتے ہیں، بلکہ آج کل کے اسی دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے بزرگ حضرات تھے، ہستیاں تھیں جو ایون قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. بہت سال پہلے کی بات ہے. یہاں قم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے میں جو سب سے بڑا صحن ہے، صحن مسجد اعظم، وہاں پہ ایک واعظ ہوا کرتے تھے علامہ محمد تقی اشراقی. ان کی بہت پیاری بکس بھی ہے، میں اکثر پڑھا کرتی ہوں، اور کبھی بھی ان کو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں پڑی، اور ماشاء اللہ وہ سال بھر واعظ تھے. یہاں پر بہت زیادہ اسپیکنگ پاور کہ کہا جاتا ہے جب تک علامہ محمد تقی اشراقی قم میں تھے، کوئی اور عالم یہاں آ کر عوام کے بیچ میں، پبلک کے بیچ میں جا کر اس طریقے سے بولنے کی جرت جو ہے نہیں کرتے تھے. اور مرحوم علامہ اشراقی جو ہے اپنے فادر سے اس بات کو وہ نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی کہاں سے آئی، اسپیکنگ پاور، اور خدا نے وہ کوالٹی آپ کو عطا کی ہے، وہ ایٹریبیوٹ جس پہ لوگ رشک کرتے ہیں، کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نجف اشرف میں رہا کرتے تھے، مرحوم ارباب جو ان کے فادر تھے، ان کے ساتھ وہ ہمیشہ مجھے لے کر جاتے تھے سحری کے بعد تہجد کی نماز کے لیے مولائے کائنات امیر المؤمنین کے روزے پہ. علامہ ہلی کی قبر شریف آپ نے دیکھی ہے، تو کہتے وہاں پر ایک رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ قنوت سے ہاتھ ہٹاتے ہی نہیں ہیں. 1 آور کمپلیٹ ہو گئے اور وہ قنوت میں ہی کھڑے. میں قریب گیا، میں جوان تھا تب، میں نے کہا کیا پڑھ رہے، میں سن تو لوں. معلوم ہوا قنوت میں کھڑے کھڑے تہجد کی قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے ہیں. اور میں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی تو میں نے دیکھا 70 لوگ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ 70 لوگ کون تھے کہ جو ڈیلی رمضان المبارک میں تہجد کی نماز میں اپنے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا. میں نے میرے فادر سے کہا ان کے سامنے میری کیا اوقات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے تو آج تک بہت لمبی قنوت اگر میں نے پڑھ لی ہو تو الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء، اور کیا میں پڑھ سکتا ہوں. بس وہ فیلنگ جو میرے اندر آئی، اسی رات خدا نے مجھے ایک ہمت عطا کی، میرے اندر وہ پیشن آیا کہ تم حوصلہ مت ہارو اور تم شروع کرو. 2-4 رات میں نے یہ کام کر لیا، دین پروردگار عالم نے مجھے یہ کوالٹیز عطا کی. تو آج یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ خدایا مستحبات میں کبھی بھی میں سستی کا شکار نہ ہو جاؤں. چیک کر لیتے نہیں ابھی اذان میں 10 منٹ سے، ابھی 15 منٹ سے، جسٹ رہنے دو تھوڑی دیر کے لیے اور سو جاؤں یہ نہیں. آج کی دعا میں یہی پہلی دعا ہے کہ خدایا اس سستی کو دفنا دے. اور اس کے بعد وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، خدایا
رمضان المبارک کے ویکینڈز پہ یہ میری دعا ہے، فرسٹ عشرے کی ویکینڈز پہ، کہ خدایا تو مجھے گناہوں کے لغزش سے بچا کے رکھ، میری حفاظت فرما، اور مجھے میری فیملی کو دور فرما، اور توفیق دے ماہ مبارک رمضان میں کہ وہ گناہ نہ کروں جو اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہے یہ، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، یعنی جب تم رمضان المبارک میں یا اینی ٹائم جب بھی کبھی تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پارٹس آف باڈی، تمہارے پیروں کا بھی، ٹھیک ہے، ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا سائڈ افیکٹ آپ کی عبادت پر کیا ہوتا ہے، ہم کیونکہ اس مقام پر نہیں ہیں، ہم اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے ہیں۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامٍ، خدایا ایسا نہیں کہ آج میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیا دین کمپلیٹ، نہیں، خدایا آج کی اس تلاوت کے صدقے دوام عطا کر، یعنی ڈے آفٹر عید فطر بھی مجھے قرآن کو کھول کر پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے، میں کبھی بھی اس دوام کو نہ توڑوں، اس چیز کو اپنے ساتھ جڑے رکھوں۔ جیسے ایک شخص جو سگریٹ لیتا ہے وہ دیکھے کتنی سختی سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس طرح خدایا میری انسیت اور قربت قرآن سے اتنی زیادہ ہو کہ میں کسی صورت، وہ تو چھوڑتا ہے کیونکہ وہ ایک غلط چیز ہے، مجھے قرآن کی وہ معرفت اور عظمت عطا کر کہ میں دوام کے ساتھ اینی ٹائم میں قرآن کو اپنے ساتھ رکھوں اور قرآن سے میں کبھی بھی غافل نہ ہو جاؤں۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامٍ، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری ذکر کو بھی دوام کے ساتھ رزق کی صورت میں مجھے عطا فرما دے، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اینیملز میں بھی کوئی خدا کو یاد نہ کرے، خدا کی ذکر نہ کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو پکڑے جائے مگر یہ کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، حیوانات بھی تسبیح خدا کو ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرے بتوفیقک یا ہادی المضلین، اے گمراہ لوگوں کو نجات دینے والے رب، تجھے واسطہ ہے، ہمیں بھی نجات عطا کر اور ہمیں بھی اپنے ذکر کی نعمت سے نوازے، اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ گمراہی کا شکار نہ ہو۔ یہ دعا ضرور کیجئے گا، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے آپ رب سے اس طرح مانگیے گا، میری قسمت میں بھی خدا ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، اسی عشرے میں ساری دنیا سے چرا کر مجھے اے رب اپنا کر دے، میرے بچوں کو اپنا کر دے، میری فیملی کو اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے، وہ رزق حلال عطا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے، میرے بچوں کو بھی ویسا کر دے، میرے پیاروں کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گنہگار پہ کر کے اے میرے رب، تجھے علی کا واسطہ ہے، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ مجھے اور میری فیملی کو کر دے۔ ظہور مولا میں تعجیل، مرحومین کے درجات میں بلندی، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کو صاحب اولاد، ہم سب کی عاقبت بخیر، اور رحمات اور برکات لا زوال بے پناہ آپ سب پر نازل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔